باتیں مکہ اور مدینہ کی، باتیں مکہ اور مدینہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکہ مدینے کی باتیں پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ بزرگوں کا مدنی چینل جاری ہے الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ ہیں رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب۔ مکہ مدینے کی باتیں اور مفید مشورے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، اسپیشلی عمرے پر ہماری گفتگو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں موقوف کی تھی۔ سامان سفر کے بارے میں ہمیں زبردست دلچسپ مفید مشورے حاجی صاحب دے رہے تھے۔ حاجی صاحب مزید کچھ بتائیے کہ عمرے کے لیے چپل ہو گئے، پاؤں کو مضبوط رکھنا ہے، بیگ اچھا لینا ہے، اور کیا لینا ہے؟ احرام جو ہے وہ بھی اچھی کوالٹی کا لینا ہے۔ اچھا، احرام میں بعض اوقات مسٹیک یہ ہو جاتی ہے کہ احرام خریدتے وقت ہمارے کچھ عاشقان رسول یہ کرتے ہیں کہ احرام لیا اور بیگ میں رکھ لیا، اب کا ایئرپورٹ جا کے پہنیں گے۔ اب وہ ایئرپورٹ جا کر یا کہیں ٹرانزٹ فلائٹ ہے تو وہاں جا کے پہنا، تو میں بعد میں بتاتا ہوں کب پہننا ہے، نیت کب کرنی ہے۔ تو اب آپ نے جب احرام کھولا تو اس سے پتہ چلا کہ تو میری سائز کا ہی نہیں ہے، یا احرام کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، میرا جسم بھی اس میں سے نظر آ رہا ہے۔ بعض اوقات بڑے پتلے پتلے احرام بھی آ جاتے ہیں۔ تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام لیجئے، اچھی کوالٹی کا لیجئے، اور اس کو کھول کر اپنے وطن میں ہی چیک کیجئے، اپنے گھر میں ہی چیک کیجئے، پہن کے چیک کیجئے۔ اچھا، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ پہن کر چیک کر لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی سائز پوری ہے کہ نہیں۔ میری کیونکہ دیکھیں نا، ہر کسی کی باڈی کی الگ سائز اور شیپ ہے۔ کچھ لوگ قد لمبا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہیوی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو احرام ہی پورا نہیں آ رہا اور اب آپ ایئرپورٹ پہ پریشان ہو رہے کہ یار یہ احرام تو میرے سائز کا ہی نہیں ہے۔ اچھا، بچے ہیں تو بچوں کو تو بڑوں کا احرام نہیں چاہیے گا نا، تو ان کے لیے بچوں کا احرام خریدیے، وہ الگ ملتا ہے۔ ان کو بتائیے ان کی ایج کتنی ہے۔ اچھا، نہیں ملتا تو اس کو لے کر کاٹ لیجئے، اس کو اس طرح تیار کر لیجئے۔ کٹنگ کے لیے بھی یاد رکھنا ہے کہ اس میں سلائی نہیں کروانی ہے، اس کو بے سلائی ہی رکھنا ہے۔ تو احرام اچھی کوالٹی کا لیں۔ مشورہ یہ ہے کہ احرام کو مکس اینڈ میچ کر لیں، کمبینیشن بنائیں۔ 2 احرام لیں، ہر اسلامی بھائی جو بھی جا رہے ہیں وہ 2 احرام لیں، اور 2 احرام اس طرح لیں کہ ایک تولیے کا لیں اور ایک لٹھے کا لیں۔ تو اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ جو تہبند ہے وہ لٹھے کی بنا لیں اور تولیہ اوپر پہن لیں۔ تو جب آپ 2 لیں گے تو ایسے 2 سیٹ بن جائیں گے۔ اور فائدہ یہ ہوگا کہ نیچے جب آپ لٹھا پہنیں گے تو کاٹن پہنیں گے تو آپ کے لیے ریلیکس رہے گا، آپ واک کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ اور اوپر تولیے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب پسینہ وغیرہ نکلے گا تو وہ تولیے میں جذب ہو جائے گا۔ تو اس طرح بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، پورا احرام بھی لٹھے کا ہو سکتا ہے، پورا احرام بھی تولیے کا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب اس میں بیلٹ، احرام کا بیلٹ بھی جو ہے نا وہ بڑا اچھا والا ہونا چاہیے۔ اس میں نارملی لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، پہلے اب تو خیر کم ہو گیا وہ بیلٹ، لیکن پہلے وہ جس طرح پینٹ میں لوگ بیلٹ لگاتے ہیں اس طرح کا بیلٹ لیتے ہیں۔ تو اس بیلٹ میں ایک تو آپ کو ٹائٹ بہت ہو جاتا ہے، دوسرا اس میں آپ کو سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہ چیز اندر ہی نہیں جاتی۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ٹریول بیلٹ کہتے ہیں، جو نارملی لوگ اپنا پاسپورٹ اور سامان کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ والا بیلٹ اگر آپ احرام پہ باندھیں گے، کلپ کے ساتھ لگ جاتا ہے، آپ کا پاسپورٹ بھی اس میں آ جائے گا، ضروری چیزیں بھی آ جائیں گی، موبائل فون وغیرہ بھی آ جائے گا، مسواک وغیرہ بھی آ جائے گی۔ تو کیونکہ احرام میں تو جیب نہیں ہوگا تو یہ آپ کے کئی چیزوں کا آپ کو کام دے گا۔ تو یہ تو ہو گئی احرام سے متعلق چیزیں۔ اچھا، یہ بیلٹ اور یہ بیگ وغیرہ بعض اوقات آپ کسی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ بھی دیتے ہیں، صحیح، تو ان کے بیلٹ یا ان کے بیگ کو کافی سمجھے یا اس کو چیک کر لیں؟ چیک ضرور کر لیں۔ دیکھیں بعض اوقات تو بڑے اچھے دیتے ہیں، اور میں چلیں لگے ہاتھوں گروپ والوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں یہ جب آپ نیکی کر ہی رہے ہیں یا یہ تحفہ دے رہے ہیں تو ذرا کوالٹی اچھی دے دیں، کیونکہ کئی حاجیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے چیزیں خریدنے جانا۔ تو آپ بہترین احرام، بہترین بیلٹ اور چپل وغیرہ جو بھی دینا چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کے دے دیں، تاکہ پھر ان کو کوئی اور پرچیز نہ کرنی پڑے۔ تو بہرحال یہ، اور اگر یہ خراب ہوگی تو پھر وہ جو دل سے نکلے گا وہ آپ کے لیے ہوگا، ہاں یار کیا دے دیا، اچھا دینا چاہیے، اور بد دعا ان کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کی سائز ہوتا ہے، یار کیا دے دیا، وہ موقع ایسا ہوتا ہے، فری میں دیا نا آپ کو، یار آپ دیا ہے تو چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بہرحال۔ اچھا بھائی صاحب، یہ احرام کے لیے آپ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے جو 2 کپڑوں کا معاملہ ہے، اب یہ گھر میں تو چیک کرنے کے نام پہ بھی 5 منٹ پہنیں گے، لیکن یہاں پہ پہننا ہے کئی دن۔ عمرے میں بھی تو بعض اوقات ایک آدھ دن تو نکل ہی جاتا ہے، ہمارے یہاں سے ٹرانزٹ فلائٹ ہے تو کبھی کبھی 12 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس کی کیسے عادت ہو، کیونکہ بعض اوقات اس میں بے پردگی کے معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر تو چلے جیسے تیسے سنبھال لیا، لیکن نیچے بعض اوقات جو ہے بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کیسے مینج کریں؟ دیکھیں یہ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ شہری لوگوں کے لیے احرام میں سب سے بڑا ایشو ہی اس کا تہبند ہے، تہبند باندھنے کی عادت نہیں۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ اگر ناظرین کو ہم
آپ کا ایک کلپ دکھا دیں جس میں احرام باندھنے کا طریقہ حاجی صاحب نے دکھایا ہے, بتایا ہے پورا تفصیلی. وہ پورا جو کلپ ہے حاجی صاحب کا انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں, اس میں احرام باندھنے کا پورا طریقہ غور سے دیکھیں, پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو حاجی صاحب سے مزید کچھ مشورے لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام میں اوپر کی جو چادر ہے وہ تولیے کی ہو اور جو تہبند ہے وہ لٹھے کا. اب یہ باندھنا کیسے ہے یاد رہے, احرام جب آپ باندھیں گے جسم پر کوئی اور لباس نہیں ہوگا, نہ سر پر ٹوپی یا امامہ ہوگا. اب یہ چادر احرام کی کس طرح باندھی جائے گی, یہ آپ تمام بل اس کے ختم کر لیں, ان دونوں کناروں کو آپس میں ملا لیں اور اگلا والا جو کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا کپڑے کو زیادہ رکھیں. اب اس حصے کو جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کر لیں. اس کے بعد آپ یہاں لے کر آئیے اور اب ان دونوں کناروں کو پھر ملا کر آپ اس طرف لے آئیے. اب اس کے بعد جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنے آپ بل دے دیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ احرام آپ کا بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے. اس طرح باندھنے کی برکت سے آپ کا ستر بھی محفوظ رہے گا, احرام بھی نہیں کھلے گا, اور اب بیلٹ کی بھی حاجت نہیں. تولیے کا جو احرام اوپر ہو اس کی سائز ضرور چیک کر لیجئے گا کہ اس سائز کیا ہونی چاہیے. سائز ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام پہن کر چیک کر لیں کہ آپ کے سائز کے مطابق ہے, اور اس کا جو آخری سرا ہے یہ گھوم کر اس طرف آ جائے. اگر یہ اس طرف آ جائے گا تو اب آپ کو رکوع میں اور سجود میں آسانی رہے گی, احرام بار بار ڈھلکے گا نہیں. جی آئی صاحب, اچھا اب دیکھیں کیا کہیں گے اس ویڈیو کے بارے میں بھی, اور اس میں آپ نے جو بتایا ہے پردے کے حوالے سے اسپیشلی. دیکھیں جس طرح احرام باندھنے کا طریقہ بتایا گیا نا, خاص طور پہ تہبند, اگر یہ طریقہ سیکھ جائے نا اور اس کو بار بار پریکٹس کر لیں, ٹھیک ہے, تو آپ بلے شلوار کے اوپر پریکٹس کر لیں نا, پاکستان میں کر رہے ہیں, اپنے گھر میں کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اٹس ناٹ بگ ڈیل, 30-40 سیکنڈ میں ہی تہبند بن جاتی ہے. لیکن بات وہی کہ عادت ہو جائے. تو جب یہ سامنے بھی اچھا خاصا کپڑا آ جائے, اتنا کپڑا آ جائے گا کہ ہوا آ گئی تو بھی بے پردگی نہیں ہوگی, واکنگ کے دوران بھی بے پردگی نہیں ہوگی, نماز میں آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو بے پردگی نہیں ہوگی. دس از دا بیسٹ وے ٹو ویئر احرام. تو میں یہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے بہت سارے عمرے کے اسلامی بھائی جو عمرہ کرنے والے غلطی کرتے ہیں, اس میں سب سے بڑا پرابلم احرام فرینڈلی نہ ہونا ہے. میں بار بار یہ بیانات میں عرض کرتا ہوں, تربیتی اجتماع میں بھی عرض کرتا ہوں کہ احرام فرینڈلی بن جائے, احرام کو انجوائے کرنا شروع کر دیں. جس دن آپ نے احرام انجوائے کیا نا, آپ کا حج آسان ہو جائے گا, آپ کا عمرہ آسان ہو جائے گا, آپ کہیں جلدی نہیں مچائیں گے. سب سے بڑا ایشو یہ کہ جیسے ہی احرام لوگ پہنتے ہیں نا, اب ان کو احرام اتارنے کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اترے گا کب. اچھا وہ اترے گا کب میں غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی جلدی جلدی عمرہ کرنا ہے, جلدی طواف کرنا ہے, چاہے تھکن ہو رہی ہے, چاہے نیند آ رہی ہے, چاہے بھوک لگی ہوئی ہے, کعبے کو دیکھ رہے ہیں, آنسو بھی نہیں نکل رہے کیونکہ پورا 2 دن سے جاگے ہوئے ہیں. واٹ از دا ریزن؟ ریزن یہ ہے کہ ان کو احرام اتارنا ہے. اگر آپ کو احرام اتارنا ہی نہیں ہے, میں تو حاجیوں سے کہتا ہوں یار اسی احرام پہننے کے لیے رو رہے تھے, اب پہنتے ہی اتارنے کے لیے پریشان ہو رہے ہو, کیوں اتارنا ہے, جلدی نہیں کرو. جب اگر آپ احرام فرینڈلی ہے نا, آپ انجوائے کریں گے اپنے عمرے کو. تو وہ احرام فرینڈلی کیسے ہوں گے کہ آپ اپنے وطن میں احرام باندھیں, اس احرام کو پہن کے سوئیں, اپنے کمرے میں سو جائیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے سونے کے کانسیکوینسز کیا ہے. 1-2 دن پرابلم ہوگی, آہستہ آہستہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے. اب جب آپ نے یہاں سب کچھ کر لیا نا, تو وہ چیز آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, احرام باندھنے کا یہ طریقہ سیکھ لیں, اچھا بیلٹ لے لیں, اور بار بار احرام پہننا اتارنا یہاں سیکھ لیں, وطن میں کچھ دن پہن لیں. آپ دیکھیں پھر احرام تگڑے ہو جائیں گے, پھر آپ دوسروں کو احرام سکھا رہے ہوں گے, اور آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوں گے ٹینشن نہ لیں. ایک چیز یہ. دوسرا احرام میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ احرام پہن کے جو بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں, بہت ساری ہیں, تو رفیق الحرمین پڑھیں گے ہم, چونکہ ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے نا سلسلے میں, وہ تو پھر عمرہ تربیتی اجتماع ہمارا یوٹیوب پہ موجود ہے, وہ پورا دیکھ لیں تو انشاءاللہ پورا سیکھ لیں گے. یہ پروگرام بھی حج کے دنوں میں بھی بہت کام آئے گا انشاءاللہ. تو اب اس میں احرام میں جو میں سمجھتا ہوں, مفتیان کرام بھی یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جرمانے, چاہے وہ دم ہوں یا صدقے ہوں, وہ مرد حضرات کے نارملی خوشبو سے ہوتے ہیں. یا تو وہ خوشبو لگا لیتے ہیں, یا خوشبو والی چیز کھا لیتے ہیں, یا جناب وہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہاں خوشبو استعمال نہیں کرنی تھی. تو
احرام پہنتے ہی ہمارے جو الارم ہے نا وہ آن ہو جائیں کہ اب میں نے خوشبو سے بچنا ہے، پھر اس کے بعد ناخن کاٹنا، بال وغیرہ تو بندہ پہلے ہی تراش لیتا، تو اتنا پرابلم عمرے میں نہیں ہوتا، حج میں بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال سامان کی بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ سامان ہو گیا، اب جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، خاص طور پہ چونکہ بزرگوں کا سلسلہ ہے تو دوائیں اپنی جو آپ کو وہاں استعمال کرنی ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈبہ بھر کے دوائیں لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو دیسی دوائیں ہوتی ہیں تو وہ وہاں کی کسٹم والوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں، تو آپ جو بھی پاؤڈر وغیرہ بھی پاؤڈرز بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ پھکیاں، اور تو اب دیکھیں نا ان کے لیے تو وہ نئی چیز ہے، وہ کچھ اور سمجھیں گے اس کو۔ تو بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ برانڈڈ جو کمپنی کی دوائیں ہوتی ہیں وہ خریدیں، اور اگر آپ کی اپنی بھی دوائیں ہیں تو پھر اس دوائیوں کے ساتھ ڈاکٹر کا نسخہ ہونا چاہیے، صحیح، یعنی ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہو، تاکہ آپ کو وہ پوچھیں کہ آپ یہ دوائیں کیوں لائیں، تو آپ وہ ڈاکٹر کا پرچہ دکھائیں کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روز کی اتنی دوائیں کھانی، تو میرا 15 دن کا سفر ہے یا 1 مہینے کا، تو اس لیے میں اتنی ساری لایا ہوں۔ تو دیکھیں یہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، ورنہ بعض اوقات دوائیوں کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے، لیکن دوائیں لے کے ضرور جائیے گا، کیونکہ وہاں پھر آپ کو جو دوائیں مافق آتی ہیں وہاں ملیں نہ ملیں ضروری نہیں ہے، اور ملیں گی بھی تو وہ ریالوں میں اور بہت قیمتی دوائیں ملیں گی، آپ کو بہت زیادہ پھر افورڈ کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ باقی اپنے جیسا موسم ہے اس کے حساب سے کپڑے وغیرہ لے لیں، سامان لے لیں، رفیق الحرمین کتاب ضرور اپنے ساتھ رکھیں، عمرے کی کتاب رفیق المعتمرین اپنے ساتھ رکھیں، پھر اپنے موبائل میں نعت شریف وغیرہ ڈلوا لیں، وہ سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک، ایکسٹرا کچھ چیزیں رکھنی ہیں، جیسے کوئی چشمہ پہنتا ہے ضروری ہے، تو ایک آدھ فریم بہت ضروری ہے۔ دیکھیں چشمہ تو ہم ہر روز ساتھ رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہوں گے، کیونکہ ہم کہیں بیان کرنے ہی گئے اور چشمہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد تو بیان کرنا مشکل ہو جائے گا نا، تو چشمہ تو یہاں جب ساتھ گاڑی میں ساتھ ہو یا اپنے ساتھ ہو، ورنہ یہ کہ آپ سفر میں تو میں کہتا ہوں 1 سے 2 رکھ لیں، کیونکہ وہاں آپ کے نمبر کے آپ کو گلاسز ملیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو آپ کی ضرورت کی چیزیں رکھیں، کچھ ایکسٹرا رکھیں۔ اچھا پھر اس میں ایک جو سامان میں بڑی مسٹیک ہمارے وطن میں بدقسمتی سے، اور اب انٹرنیشنلی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے، کسی کا سامان نہ لیں، یہ بہت بڑی بعض اوقات آفت بن سکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کسی کو جانتے ہیں، چلے ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں دیا ہے، جاننے والا ہے کہ یار فلاں کو وہاں پر دے دیجیے گا، یا کچھ لوگ مٹھائیاں دے دیتے ہیں، کچھ لوگ کیا دے دیتے ہیں، اچھا کیا پتہ اس کو بھی کسی نے دیا ہو، اور یہ اتنی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں، پاکستان میں ہی ہوا تھا اور اخبارات وغیرہ میں بھی آیا تھا کہ کچھ لوگوں کو فری حج عمرے پہ بھیجا گیا، پوری فیملی کو پاکستان میں، اور ان سب کو صرف چپل پہنائے گئے تھے کہ بھئی یہ والے چپل آپ پہن لیں، اور ان چپل میں منشیات تھی۔ وہ پورے خاندان والے اتنے خوش تھے کہ ہمیں فری میں، ہمارے کوئی صاحب ہیں جو عمرہ کرا رہے ہیں، اور جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کے چپلوں سے منشیات نکلی، اس پورے خاندان کو گرفتار کیا گیا، ان عورتیں تھیں، مرد تھے، اور سب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس میں تو بعد میں پاکستان کی حکومت انوالو ہوئی اور بہت سارے ملک بھر میں معاملات ہوئے، تب جا کے ان مجرموں کو پکڑا گیا کہ انہوں نے ان کو بھیجا تھا، تو ان کی خلاصی ہوئی۔ لیکن یہ تو چلے حکومت انوالو ہو گئی نا، ورنہ دنیا کا رول یہ ہے کہ جو آپ کے سامان سے نکلے گا اس کے مالک اور اس کے ذمہ دار آپ ہی کہلائیں گے۔ آپ یہ وہاں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیا پتا اس میں کیا ہے، مجھے فلاں نے دے دیا تھا، بالکل نہ لیں۔ اور خاص طور پہ عرب شریف کے لیے وہاں کے قوانین اس حوالے سے بہت سخت ہیں، ظاہر ہے ان کا ملک ہے، وہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے۔ اور بھولے بھالے زائرین، گاؤں گوٹ کے لوگوں کو اس طرح ٹریپ کیا جاتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ سامان دے کر کہا جاتا ہے عمرہ ہم کرا دیں گے، ہمارا پیکٹ ہمارے بھائی کو دے دیں گے، ذرا دوائیں دے دیں، یہ فلاں دے دیں، اور ان سب میں بہت کچھ ایسا نکلتا ہے کہ وہ بیچارے پھر زندگی بھر جیلوں میں رہتے ہیں۔ تو خدارہ کسی کا سامان نہ لیں۔ میں اپنے آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، یعنی اس میں باقی بازوں کا برا لگ جاتا ہے لوگوں کو کہ یار ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو میں تو کوشش یہ کرتا ہوں، جیسے بہت قریب، اول تو کسی کو میں منع کرتا ہوں میں سامان نہیں لے جاؤں گا، اچھا بہت قریب کا بھی ہے نا، تو وہ کہتا ہے وہ دوائی لینی ہے، بھائی کو دینی ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے دوائی کا نام دے دیں، اسٹور سے میں خود خرید لوں گا۔ اب میں جب خریدوں گا تو مجھے پتا ہے دوائی ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ پیسے دے دیجیے گا، بھلے دوست ہے تو پیسے بھی نہیں، چلو کوئی بات نہیں، وہاں مکے مدینے میں دعا دے دینا کافی ہے۔ تو کئی بار الحمدللہ میں، اچھا کسی نے کہا مجھے فلاں مٹھائی لینی، کون سی مٹھائی لینی ہے، اچھا میں خود خرید لوں گا، میں اپنے اسٹاف کو بھیجتا ہوں کہ یہ والی مٹھائی لے آؤ آپ کے لیے، مجھے یہ کیونکہ میں وہاں جا کر میرے ساتھ کچھ ہوا تو میں اس بندے کا کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، ہم تو گئے نا۔ تو اسی طرح کسی کا سامان نہ لیں تو اس احتیاط سے لیں، یا پھر جس کو واقعی آپ کو اپنی جان سے زیادہ جس پر بھروسہ ہے، اور ایسے بعض اوقات وہ بیچارہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو بھی کوئی دے دیتا ہے کہ کسی کے بیگ میں چلا گیا تو اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو بزرگ بھی احتیاط کریں۔ دوسرا، اپنا بیگ خود پیک کریں۔ اچھا یہ بھی پرابلم ہے کہ بیگ کسی نے، گھر والے کر رہے ہیں تو اپنی جگہ ہے، ورنہ اگر کوئی اور شخص پیک کر رہا ہے اور اس نے بیگ میں کچھ ڈال دیا تو آپ وہاں جا کے نہیں کہہ سکیں گے مجھے کیا پتا میرے بیگ میں کیا ہے۔ تو کم از کم آخری بار جب آپ ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے ہیں، بیگ کھولیں، پورا بیگ چیک کریں کہ یہ بیگ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میری معلومات کے مطابق نہیں ہے، اور پھر اس کو پیک کر کے آپ لے کر جائیں۔ تو یہ 2 چیزیں احتیاط، یہ صرف حج عمرے کے لیے نہیں ہے، یہ سارے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے۔ تیسری ایک
مسٹیک کہہ لیں یا ایک سازش ہی ہے بدقسمتی سے، ورنہ تو جی چاہتا ہے ایئرپورٹ پہ جو ہے نا بہت زیادہ رحم دل نہ بنے. تو کیا ہوتا ہے کہ میرا بیگ بیٹا پکڑ لو ذرا، یا میرا سامان لے لیں، میں آگے آپ سے لے لوں گا. تو بڑی اچھی بات ہے کسی مسافر کا بیگ اٹھانا، کسی بوڑھے شخص کا بیگ اٹھانا، دل بھی چاہتا ہے کہ بابا جی کی ہیلپ کر دیں، لیکن یہ سارے کام جو ہے نا ایئرپورٹ کے باہر نکل کے کر لیجیے. اچھا. کیونکہ آپ نے کسی کا بیگ لیا ہاتھ میں اور آپ چلے گئے کسٹم یا مشین سے گزارا آپ نے، اب اس کے بعد اس میں سے کچھ نکلا تو وہ ہو سکتا ہے بندہ کہتے مجھے میرا تو نہیں ہے، ان کا ہے. وہ تو یہ کہہ بھی دے گا کہ اگر کسی نے غلط کرنا ہے آپ کے ساتھ، وہ تو چاہ رہا ہوگا آپ کے ذریعے کلیئر ہو جائے اور بعد میں لے لے گا آپ سے، اور نہیں کلیئر ہوا تو ڈس اون کر دے گا. تو یہ جو مقامات ہیں نا، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. بعض لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے. آپ کے پاس لگیج زیادہ ہے، آپ کے پاس ہے 10 کلو، ابھی 15-20 کلو آپ کا ایکسٹرا بچا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ رکھ لو تھوڑا سا، میرے بڑھ گئے. بات پتہ ہے کیا لوگ رو رہے ہو. بالکل ایسا ہے. دیکھیں جی بھی چاہتا ہے، اور بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ایسا کیا ہے نا، ورنہ ہم کیوں ایسا باتیں کرتے. ایسا ہی نہیں ہوا کہ اس طرح کہہ کر لوگوں کے سامان میں کیا ڈلوا دیا، اور آپ وہاں یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ میں نے اس کا وزن لیا تھا، وہ آپ کے نام سے بک ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ بھائی اس موقع پر معذرت کر لی جائے. ہاں بعد میں آپ وہاں ایئرپورٹ سے نکل کر پورا مکے میں آپ بیگ اس کو سر پہ رکھ کے گھومتے رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایئرپورٹ کے معاملات میں احتیاط. ٹھیک. اچھا، کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہمارے والے لوگ لے لیتے ہیں جو کم سفر کرتے ہیں، وہ اسنیکس بھر لیں گے، نمکو اتنے سارے بھر لیں گے، ڈرائی فروٹس لے لیں گے. تو یہ اتنے سارے رکھنے چاہیے کہ دوسری چیزوں کی جگہ نہیں رہتی. دیکھیں بات تو وہی ہے، پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کتنا وزن الاؤ ہے، تو اتنے ہی وزن کے اندر ہی آپ نے اپنے گھر میں وزن کر لیں، ورنہ وہاں جا کے پیسے دینے پڑیں گے. جی. اچھا، پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیے جو میری ضروری چیزیں، ہاں نو ڈاؤٹ اگر آپ نٹس وغیرہ رکھتے ہیں، بادام وغیرہ یا اخروٹ وغیرہ جو آپ کھاتے ہیں سفر میں، اچھی چیز ہے، وہ آپ رکھیں کیونکہ وہاں آپ کو مہنگے پڑیں گے، یہاں آپ خرید سکتے ہیں. پھر اسی طرح نمکو وغیرہ تو ویسی وزن بڑھانے والی چیز، بعض اوقات پیٹ خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے، تو کوئی صاف ستھری چیزیں رکھ لیں. جیسے بنے ہوئے چنے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار سفر میں مجھے کام دیں گے، کوئی ایسے بسکٹ ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میرے لیے ٹھیک بھی رہتے ہیں، کچھ وہ رکھ لیں. پیک چیزیں رکھیے گا نمبر 1. اسی طرح کچھ لوگ کھانا پکا کر اس کے پاؤچ بنا لیتے ہیں یا اس کے ڈبے بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی حرج نہیں ہے، آپ گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے، لیکن وہ بھی وہی بات ہے کہ آپ نے خود پیک کروائے ہوں. جی جی. ہاں، یا آپ نے کسی مستند کمپنی سے پرچیز کی ہوں، کوئی آ کے کہ جناب آج آپ سے بڑا پیار ہوا، یہ 2 کلو قورمہ بنایا آپ کے لیے ڈبے میں پیک کرایا، ذرا لے جائیں، آپ خود بھی کھائیے گا، میرے بھائی کو بھی ایک ڈبہ دے دیجیے گا. تو یہ احتیاط کرنی ہوگی، یہ خیال رکھیں. اچھا، احرام پہن لیا، اب سونے کا جیسے آپ نے فرمایا اس میں سونے کی بھی عادت ہو، عمرے میں بھی کبھی سونا پڑتا ہے، آرام کر کے بندہ عمرہ کرتا ہے، تو اب یہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے، اب یہ تو سونے کے لیے بدن سے نہیں ہٹا سکیں گے نا؟ بالکل یہ ہٹا سکتے ہیں، یہ ہٹا بھی سکتے ہیں، اپنے اوپر بلینکٹ بھی اوڑھ سکتے ہیں. اچھا، چاہے وہ سلا ہوا بلینکٹ. احرام نہیں اتر گیا؟ نہیں، احرام اترنا نہیں ہوا. آپ تو احرام یعنی آپ احرام کو سلی بھی چیز نہیں پہن سکتے، ورنہ چادر تو آپ واش روم میں جا کے اتاریں گے، ہٹا سکیں گے، آپ کی نیت باقی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ اسی چادر کو جو آپ نے اوپر اوڑھی ہوئی، اس چادر کو بھی پیر سے لے کر دوبارہ اوپر اوڑھ لے تو اور پردے کا اہتمام ہو جائے گا. یا بلینکٹ وغیرہ ہے تو وہ لے لیں تو آرام کر سکتے ہیں. منہ پہ نہیں لے سکتے؟ ہاں، منہ پہ نہیں لے سکتے، احتیاط کریں گے. اچھا، یہ احرام کی چادر اگر میلی ہو گئی ہے، راستے میں لمبا سفر ہے، تو اس کو چینج کر سکتے ہیں عمرے یا حج کی نیت؟ دیکھیں اگر تو ناپاک ہو گئی ہے تو وہ تو پھر آپ کو چینج کرنی ہوگی، یا اس مقام کو دھونا ہوگا، پاک کرنا ہوگا. اور اگر دھبا لگ گیا ہے یا تھوڑی بہت میلی ہو گئی ہے تو پھر اس کو چینج نہ کریں، کیونکہ یہ جو میل کچیل یہ سب محبوب ہے نا، کیونکہ ہم اسی میں تو جا رہے ہیں. ہاں، اب کوئی ایسا دھبا لگ گیا ہے، سالنی پورے احرام پہ گر گیا اور بڑا مایوب سا لگے گا کہ میں حرم میں جاؤں، تو پھر علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر اب چادر تبدیل کرنی ہے نا بالفرض، تو پھر وہ بغیر خوشبو والی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی احرام دوسرا اٹھایا جس میں پہلے ہی خوشبو لگی ہوئی تھی، تو چونکہ اب آپ احرام کی نیت میں ہیں اور وہ چادریں آپ کی احرام کے ساتھ نہیں تھیں، اب آپ نے اس کو پہنی ہے، تو وہ بے سلی بھی ہونی چاہیے اور وہ بے خوشبو بھی ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم نے کہا نا 2 احرام کے سیٹ اگر آپ لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے ضرورت پڑی تو دوسرے احرام کو آپ اپنے احرام کو چینج کر لیں. پہن سکتے ہیں اگر اس سے پاک ہو، جیسے آپ نے جو چیزیں فرمائی. جی تو حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا یہ کپڑا ہٹ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، خوشبو کا بھی جیسے کہ منع ہے، عمرے کے دوران نیت میں جب ہیں تو آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، تو اب کیا یہ چادروں پہ خوشبو پہلے سے بھی نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی ایسا ٹائم ہے کہ جب اس پہ خوشبو لگائی جائے؟ دیکھیں یہ تو سنت ہے کہ جب آپ احرام کی نیت کریں تو اس سے پہلے تیل بھی لگائیں، بالوں کو اچھی طریقے غسل کریں، خوشبو لگائیں، اپنی چادروں پر بھی خوشبو لگائیں، اپنے بدن پر بھی خوشبو لگائیں پہلے. اب نیت کر لی، اب نہیں لگائیں گے. اچھا، اس میں ایک مسٹیک کیا ہوتی ہے جو میں نے کہا نا کہ جو دم یا صدقے کے معاملات ہوتے ہیں، بندہ آخری وقت میں احرام پہ خوشبو لگاتا ہے، اپنی باڈی پہ بھی خوشبو لگائی اور وہی خوشبو اس نے اپنے بیلٹ پہ رکھ لی.
ٹھیک ہے نا, اب فارغ ہو گیا نا تو بیلٹ میں رکھ لی, اب تو ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی, یا اس نے اپنے پاسپورٹ والے ہینڈ بیگ میں رکھ لی. تو یہ دو اتنی بڑی غلطیاں ہیں. میں نے کئی بار دیکھا کہ جب وہ گئے مکہ شریف پہنچ گئے, راستے میں کوئی ضرورت پڑی, بیلٹ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی اور شیشی لیک ہو گئی تھی. اب آپ احرام کی نیت کر چکے ہیں, تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ اگر عطر ساتھ لے بھی جانا ہے تو اس کو اچھی طرح پلاسٹک میں پیک کر کے اس کو لگیج میں ڈال دیں. وہ آپ کے کسی بھی قریبی سامان میں نہیں ہونی چاہیے, اس کو ہاتھ ہی نہ لگے. تو یہ مسٹیک ہو جاتی ہے بعض اوقات. کتنی دیر پہلے ایئرپورٹ پہنچنا چاہیے؟ دیکھیں بیسیکلی تو 4 گھنٹے پہلے پہنچ جانا چاہیے, اور 3 گھنٹے پھر بھی ٹھیک ہے. کچھ لوگ بہت آخر میں پہنچتے ہیں اور پھر تجربے کار بھی نہیں ہوتے, ان کو پرابلم ہوتا ہے, گاڑی خراب ہو سکتی ہے اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اب جب 15-20 دن کے لیے سفر کے لیے جا رہے ہیں تو 4 گھنٹے پہلے پہنچ جائے, کوئی بات. اسپیشلی ہمارے یہاں چیک پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. ہاں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس چونکہ کتاب ہونی چاہیے, آپ اپنے پاس ایئرپورٹ کا کام لے کے جایا کریں, پھر ایئرپورٹ برا نہیں لگتا. الحمدللہ میری بھی عادت یہ کہ ایئرپورٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور ایئرپورٹ پہ تو سکون بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب آپ لگیج وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں, اب آپ کو بہت کم لوگ تنگ کرنے والے ہیں, تو آپ اپنا کوئی بھی پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, کوئی اور چیز کرنی ہے, تو اگر آپ تو رفیق الحرمین آپ نے پڑھنی ہے, جو حج پہ جا رہے ہیں, جو عمرے پہ جا رہے ہیں, رفیق المعتمرین پڑھنی ہے, تو ایئرپورٹ پہنچ کر لگیج وغیرہ بورڈنگ کے فارغ ہو کے پھر آپ کی کتابیں. اچھا, کبھی ٹرانزٹ فلائٹ ہوتی ہے اور اس پہ لمبا اسٹے ہوتا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر سے ہم احرام نہ پہنیں بلکہ وہاں جا کر پہننے کا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں احرام تو پہننا ہی آپ کو جب چاہیے کہ آپ اس جہاز میں بیٹھنے لگیں جو جدہ کے لیے فلائی کر رہا ہے. اچھا, اب آپ اپنے وطن سے جا رہے ہیں اور اگر وہ ڈائریکٹ جدہ جا رہا ہے تو آپ ایئرپورٹ پر یا گھر سے احرام پہن کے جائیں. آپ گھر سے جا رہے ہیں, پہلے دبئی جا رہے ہیں, پھر جدہ جا رہے ہیں, یا مسقط سے جا رہے ہیں, یا قطر سے جا رہے ہیں, یا کہیں سے بھی دنیا سے جا رہے ہیں, تو پہلے جو فلائٹ ہے اس کا مطلب وہ جدہ نہیں جا رہی ہے جی, تو اس میں آپ احرام نہ پہنیں, نہ اس کی نیت کریں. اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا وہاں اسٹے بہت تھوڑا ہے, 40 منٹس, 1 گھنٹے کا, اتنا ٹائم نہیں ملے گا غسل کر کے احرام پہننے کا, تو آپ بے شک غسل کر کے چادریں پہن لیں, احرام کی نیت نہ کریں. نیت آپ اسی جہاز میں بیٹھ کے کریں گے جب جہاز جدہ کے لیے جائے گا. یہ بھی یاد رہے جدہ والے جہاز میں نیت کر رہی ہے, مدینہ شریف جانے والے جہاز میں نہیں کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ جب حج ٹرمینل پہ حاجیوں کی تربیت کے سٹال لگتے تھے تو کچھ لوگ آئے احرام پہن کر, تو پوچھا گیا کہاں جا رہے ہیں, تو کہا ہماری مدینے کی فلائٹ ہے. تو کہا مدینے کی فلائٹ ہے تو احرام کیوں پہنا؟ بولا حج پہ تو جانا ہے نا, تو احرام نہیں پہننا. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مدینہ شریف میں احرام کا کوئی کام نہیں اور وہاں احرام پہن کے نہیں جانا ہوتا. تو جب آپ کی فلائٹ جدہ کے لیے جائے گی, اس فلائٹ میں آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے. نیت کے حوالے سے امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں. نیت تو رفیق الحرمین میں, رفیق المعتمرین میں لکھی ہوئی ہے, اسکرین پر بھی ناظرین نیت کے الفاظ عمرے کے دیکھ رہے ہوں گے. تو نیت جو ہے وہ آپ نے جہاز جب ٹیک آف ہو جائے اور ہموار ہو جائے, ٹھیک ہے, اب آپ نے جہاز میں عمرے کی نیت کرنی ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بعض اوقات جہاز لیٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات بیٹھ جائیں جہاز میں تو پھر کوئی خرابی ہو تو اتار لیا جاتا ہے. لیکن آپ اگر عمرے کی نیت کر چکے ہیں, احرام کی نیت کر چکے ہیں, تو پابندیاں شروع ہو گئیں. اب جب ٹیک آف ہو گیا, ہموار ہو گیا, تو اب آپ کھانا وغیرہ ہے وہ بھی اچھا, کھانے وغیرہ میں اس میں مشورہ یوں دوں گا کہ کھانا بہتر تو یہ کہ کھانا کھانے کے بعد ہی نیت کریں. لیکن اس میں ایک غلطی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کھانے کھاتے ہی نیند آ جاتی ہے, اور کھانا بعض اوقات آدھے پونے گھنٹے بعد آتا ہے. اچھا, کچھ فلائٹس جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کی ہوتی ہیں, یعنی اگر دبئی سے جدہ جا رہے ہیں یا کسی, تو فلائٹ بہت شارٹ ہوتی ہے, تو بعض اوقات کھانا اس نے اگر لیٹ کیا اور ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ کھانا کھا کر چائے پی کر اس کے بعد نیت کریں تو کہیں میقات ہی نہ آ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ جہاز ٹیک آف ہو جائے, ہموار ہو جائے, نیت کر لیں تاکہ آپ کی آنکھ بھی لگ جائے تو پرابلم نہ ہو. نیت بھی کر لیں, اس کے بعد جو لبیک پڑھنی ہے وہ بھی پڑھ لیں, دعا بھی کر لیں. اب اگر قانونی طور پر بھی یہ ہے کہ ہر فلائٹ جو جدہ جا رہی ہے وہ اناؤنس کرتی ہے جی کہ آپ کا, وہ اناؤنس حضرت عربی میں ہوتا ہے یا انگریزی میں ہوتا ہے, تو وہ بہت سے کو سمجھ ہی نہیں آتا. اور میں نے فلائٹ نہیں ہے تو اردو میں نے کئی حاجیوں کو بیچاروں کو دیکھا کہ انہوں نے اس نیت سے نیت نہ کی کہ ہم میقات کا اعلان ہوگا تب نیت کریں گے, اور ان کی آنکھ لگ گئی ہے, سمجھ ہی نہیں آیا, اور وہ جدہ پہنچ کے کہہ رہے ہم نے نیت نہیں کی. تو بہتر یہ کہ ہموار فلائٹ ہو جائے تو کر لیں. ہاں, اب اس میں ایک احتیاط شروع ہو جائے گی. ایک تو آپ پر پابندی شروع ہو گئی ہے احرام کی. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب جہاز میں کھانا آتا ہے, اب اللہ کرے کہ ایسا کوئی انٹرنیشنل رول آ جائے کہ جو بھی فلائٹ جدہ جائے اس میں ٹیشو پیپر جو ہے نا وہ پرفیومڈ نہ دیا جائے, کیونکہ نارملی کھانے کے اندر پرفیوم ٹیشو پیپر وہ دیتے ہیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے کھانے کے بعد. تو اب بیچارے وہ احرام کی نیت کر چکے ہوتے ہیں اور پرفیوم سے جو ہے نا وہ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو, میں نہیں کہتا کہ ہر کسی کو دم ہو گیا, لیکن ایسا نہ ہو ابھی تو مکہ پہنچے نہیں اور جو ہے نا یہ جرمانے شروع ہو گئے. تو اس سے آپ کو بچنا ہوگا, یہ مین ایک احتیاط ہے. باقی تو منہ چھپانا اور جو سارے معاملات ہیں وہ کرنے. فلائٹ کے دوران کیا اپنی مصروفیات رکھنی چاہیے, کیونکہ اسکرین بھی سامنے ہے جی, یہ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, فلمیں بھی ہیں, ڈرامے بھی ہیں, گانے بھی ہیں, اور تلاوت کا بھی ہے. تو اب ایک اسپیشلی جو مکہ مدینے جا رہا ہے وہ ان فلائٹ کیا؟ دیکھیں مکہ مدینے والا بھی اور دنیا میں کہیں بھی جانے والا بھی جہاز کی سواری تو
ایک طرح سے بڑی خطرناک بھی ہے نا. ٹھیک ہے سیفسٹ جرنی تو اسے کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بندہ اس میں بچتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک ہوا کے اندر ہیں اور وہاں ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کیوں کریں. دیکھیں یہ تو آپ مکہ مدینے کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل فلائٹس میں ہم جاتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی جو ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ شراب پی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے فری میں مل رہی ہے تو وہ شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں شراب کے نشے میں دنیا سے جاؤں گا. تو یہ تو سفر توبہ کر کے کرنے کا ہے, کلمہ پڑھ کے کرنے کا ہے. تو دیکھیں حاجی کے لیے, عمرہ کرنے والے کے لیے تو وہ آپ کی نعت کا ہی شعر پڑھوں گا کہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. تو وہاں تو بس طلب ہی مکے کی ہو, مغفرت کی ہو, تو لبیک پڑھتا رہے, دعائیں کرتا رہے, کتاب رفیق الحرمین ہے. باقی میں کوشش کرتا ہوں, مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اگر اسمارٹ فون ہے تو پہلے سے اچھے بیانات, نعتیں, اس حوالے سے پروگرام اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا. آپ کو پتہ ہے میری 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 3 گھنٹے کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ کا سفر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو آپ یہ بھی سنتے جا سکتے ہیں. کئی ایسے بیانات, کئی ایسے تربیتی اجتماعات ہیں جو ہم نہیں کر سکے, کورسز ہیں جو مدنی چینل پر آتے ہیں یوٹیوب پہ دعوت اسلامی کے پڑھے ہوئے, تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو آپ کا سفر بھی اچھا گزرے. زبردست. ہماری ایپ ہے حج و عمرہ کے جی, اس کے اندر کتنی ساری بہت چیزیں, زبردست گائیڈنس بھی ہے, اور حاجی صاحب کی پوری ڈیٹیل اس میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کے حج اور عمرے کا پورا طریقہ, مکہ مدینے کی باتیں اس میں بھی ہیں, ضرور دیکھیں, اس سے بہت فائدہ ہوگا. اچھا حاجی صاحب, عمرے کی نیت کی, یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, اسے قبول فرما. اب یہ کہہ کر آگے مزید بھی کچھ پڑھنا ہے؟ جی ضرور. نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھنا ضروری ہے. ایک پوری بار لبیک, پوری لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب اس میں ایک اور بھی ہے کہ لبیک نہ پڑھ سکا تو اس کا قائم مقام پڑھ لے, لیکن ہم نارمل لوگوں کے لیے کہیں گے لبیک پوری پڑھ لے. اچھا ایک بار پڑھنا ضروری ہے, ورنہ 3 بار پڑھ لے, سنت ہے. اور پھر اس کے بعد دعا کرے, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو بالکل دعا کرے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, ساری امت کے لیے. اچھا پھر اس میں میں ایک اور بات ضرور کہوں گا کہ جہاز میں ایک اور جو ہے نا وہ اسلامی بھائیوں سے یوں سمجھیے کہ ایک پرابلم, غلطی یہ کرتے ہیں کہ جہاز کے اندر نمازوں کی جو ہے نا پابندی نہیں ہو رہی ہوتی. ایسا بھی دیکھا گیا کہ یار اب بتائیں کیسے وضو کریں گے, تو کیسے نماز پڑھیں گے, تو قبلہ رخ کیسے پتہ ہوگا. یہ نہ کریں. یہ صرف مکہ مدینے کے لیے نہیں, باقی ٹریول 5 وقت کا نمازی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہازوں میں نماز میں سستی کر جاتا ہے. اچھا نماز کی پابندی تو کرنی ہے, اس کے ساتھ یہ جو نیت کی ہے اس میں بھی ایک نفل کا سلسلہ ہے, تو وہ نفل کیسے پڑھیں؟ وہ تو گھر سے پڑھ کے جائیں, گھر سے پڑھ لیں, یا اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ احرام باندھا ہے تو وہاں پڑھ لیں, مکروہ وقت نہ ہو تو وہ وہیں پڑھ لیں. جہاز میں تو پھر مشکل ہو جائے گا, پہلے پڑھ کے ہی احرام باندھیں نا, احرام باندھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. نیت آپ جہاز میں کریں گے, نفل پڑھنے سے نیت نہیں ہوتی ہے, گھبرائیں نا, نفل پڑھ لیں, نیت آپ جہاز میں بیٹھ کے کریں, اور جو آپ نے نیت بتائی وہ نیت کر لیں. ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھ کر کئیوں کا دل ہو رہا ہو کہ چلیں آپ اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا جلدی سے ٹکٹ کراؤ, مجھے جانا ہے مکہ مدینے, ایک بار پھر حاضری دے دیں. اللہ کرے آپ کو بلاوا ملے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. یہاں میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں, بیٹے کو یہ بھی کہیں کہ بیٹا تم بھی ساتھ چلو. اور میں بیٹوں سے عرض کروں گا کہ اگر بزرگوں کو عمرے یا حج پر بھیجنا ہے تو آپ خود ضرور ساتھ جائیں. یہ جو صرف بوڑھے ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں. خدمت کریں, یہ تو موقع ہے مکہ مدینے میں ماں باپ کی خدمت کرنے کا, تھوڑے سے پیسے اور لگائیں. اور ماں باپ بھی میں گزارش کروں گا کہ جذباتی ہو کر اکیلے جانے سے بجائے کسی گائیڈ کو, خاص طور پہ آپ کا اپنا بیٹا ہی ہو تو کیا بات ہے, ورنہ کسی کو ساتھ لے کر جائیں. ورنہ اگلے سلسلے میں بتائیں گے ہم کہ بزرگوں کو کتنی پرابلم ہو جاتی ہے. ایسا کچھ قصے بھی آئے سب کے پاس, انشاءاللہ سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں مکہ اور مدینہ کی, باتیں مکہ اور مدینہ کی.